الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ حضرات محترم، فہم قرآن کلاس کا آج دوسرا دن ہے۔ آج ہم قرآن مجید کا دوسرا رکوع پڑھیں گے اور دوسرا رکوع سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے، جس کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس سلسلے میں تین چیزیں زیادہ مرکز نگاہ ہوں گی۔ پہلی یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کو اس طرح پیش کیا جائے کہ یہ بہت آسان ہیں، اور اس کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ قرآن کے وہ الفاظ جو اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں تو اردو زبان میں کن کن شکلوں میں ہوتے ہیں، ان کچھ شکلوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ آپ اس سے مانوس ہو جائیں کہ ہاں یہ زبان ہمیں آتی ہے۔ دوسری بات یہ بتائی جائے گی کہ ان آیات کا مفہوم کیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ موجودہ دور میں یہ ہم سے رکوع کیا چاہتا ہے۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم۔ اس کو علم نہیں پڑھتے، جیسے علم تر کیف فعل ربک، وہاں علم اکٹھا پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں کاٹ کاٹ کے پڑھ رہے ہیں، الف الگ پڑھ رہے ہیں، لام الگ پڑھ رہے ہیں، میم الگ پڑھ رہے ہیں، اسی لیے قطع کر کر کے کاٹ کاٹ کے پڑھ رہے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، ذالک یہ، اصل معنی ہے اس کا وہ، اشارہ بعید کے لیے، دیٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے ذالک، اور یہ کے لیے انگلش میں آتا ہے دس، اور عربی میں آتا ہے ھذا یا ھذہ، لیکن یہاں پر ذالک لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ اس کی شان بیان کرنے کے لیے ہے۔ ہم یوں کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جناب کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں ہے، لا ریب کتاب ہے، اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو کتاب بھی اردو میں آتا ہے، اور لا بھی استعمال ہوتا ہے، لا متناہی، لا محدود، اور لا ریب، ریب بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی شک۔ اس میں جب لا کے بعد اسم آ جائے، اس پر زبر آ جائے، تو اس کا مطلب کسی قسم کا کوئی شک نہیں، یہ لا نفی جنس ہے، کوئی شک نہیں۔ ایک ہوتا ہے لا نافیہ، ایک ہوتا ہے لا ناہیہ، منع کرنے کے لیے، ایک ہے نفی کے لیے، ایک ہے مطلق نفی کے لیے، اس کو کہتے ہیں لا نفی جنس۔ جنس، اس جنس میں جو کچھ ہے، شک کی جو بھی جنس پائی جاتی ہے وہ ہر طرح کے شک کی جنس سے یہ پاک ہے۔ فیہ ھدی، اس میں ہدایت ہے۔ فی کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے فی صد، فی الحال، فی زمانہ، یہ فی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فی آدمی، جیسے ہی البتہ ضمیر ہے، ھدی ہدایت، ہدایت نامہ، تو یہ ہدایت نامہ آپ جانتے ہیں، رہنمائی۔ للمتقین، متقین کے لیے، لی بھی اردو میں استعمال، للہ لام استعمال ہوتا لیے کے لیے، متقین، متقی آدمی، تقوی والا، اہل تقوی، کس کو کہتے ہیں؟ بچنے والا، پرہیزگار، تو یہ متقین کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے یقین کر لیتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، یقیمون قائم ہے، صلاۃ، صلاۃ صوم و صلاۃ کا پابند کہتے ہیں، تو نماز بڑا عام لفظ ہے، حی علی الصلاۃ روزانہ سنتے ہیں ہم۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ یہاں بھی دیکھیں من کا لفظ، من اور ما کا مجموعہ ہے مما،
تو من بھی اردو میں من جانب کہتے ہیں، من جانب محمد علی، یعنی محمد علی کی طرف سے ہے۔ رزقناہم، رزقنا رزق، رازق، رزاق، مرزوق عام لفظ ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے دینا۔ تو رزق کا معنی صرف روٹی پانی نہیں ہے، اولاد بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، صلاحیتیں اور قوتیں بھی رزق ہیں، اور شان و شہرت اور عزت و حشمت بھی رزق ہے، مال و دولت اور قوت و طاقت بھی رزق ہے۔ تو جو ہم نے ان کو یہ ساری چیزیں دی ہیں اس میں سے ينفقون انفاق کرتے ہیں۔ انفاق نفقہ، نان و نفقہ استعمال ہوتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ اردو محاورے میں عام ہے، اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس میں دیکھیں جو لفظ آئے ہیں، الذین خالص عربی میں استعمال ہوتا ہے، یؤمنون ایمان، مومن، امن، امان، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، اسی سے ماخوذ ہیں۔ بما انزل، انزل نازل، منزل یہ استعمال ہوتا ہے، نزلہ، نزلہ ہو جاتا ہے نا، یعنی اوپر سے ریشہ نیچے اتر رہا ہوتا ہے دل و دماغ سے، شریانوں سے، تو انزال ہوتا ہے اتر جانا۔ انزلہ نازل کیا گیا، الیکا تیری طرف، الا لفظ یہ حرف ہے، پریپوزیشن ہے، کا میں تیری، وما انزل من قبلک، قبل استعمال ہوتا ہے، اس سے قبل ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد ہم سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع پڑھیں گے، تو یہ قبل اور بعد جو دونوں متضاد ہیں۔ وبالآخرۃ، آخرت بھی استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ، آخرت، آخر، اخیر، بالآخر مراد ہے، ایک ہوتا آخر، ایک ہوتا آخر، خا پر زبر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دوسرا، سیکنڈ، سیکنڈ پرسن، آخر سیکنڈ تھنگ، اور ایک ہوتا آخر، خا کے نیچے زیر، اس کا معنی ہوتا ہے لاسٹ۔ تو یہ لاسٹ ڈے جو ججمنٹ کا دن ہے، لاسٹ ڈے آف ججمنٹ، آخرت، ہم یوقنون، یوقنون یقین، ایقان، تیقن اردو میں استعمال ہوتا ہے یقین، تو وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی دل میں بٹھاتے ہیں اس بات کو۔ تو جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان لوگوں کو یہ چیز ہدایت دے گی۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر۔ تو پھر ہدن آ گیا، اولئک جو ہے یہ ذالکہ کی جمع ہے، اولئک، ذالکہ وہ، اولئک وہ سب، جیسے دیٹ اور دوز انگلش میں ہے، دیٹ کی جمع دوز، اسی طرح عربی میں ذالکہ کی جمع ہے اولئک، وہی لوگ علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ علی پر کہتے ہیں علی وجہ البصیرہ، اس نے علی الاعلان کہہ دیا، تو علی رؤوس الاشہاد، لوگوں کے سروں پر، تو یہ جو علی کا لفظ ہے یہ بھی اردو محاورے میں استعمال ہوتا ہے۔ ہدن گزر چکا، رب بھی گزر چکا ہے، ہم بھی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کامیابی کو کہتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ بینکوں کا نام بھی فلاح رکھا ہوا ہے، سینموں کا نام بھی فلاح رکھا ہوا ہے، جہاں ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں، کامیابی نہیں، نام کو بھی نہیں۔ تو فلاح کامیابی کیا ہے؟ وہ نماز ہے، رب کا دین ہے، قرآن ہے، اور رب کی رہنمائی میں زندگی گزارنا، یہ فلاح ہے۔ نماز، انفاق اور کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، ایمان بالغیب، حواس خمسہ سے آگے والی چیزوں پر ایمان، ما بعد الطبیعیات پر، میٹا فزیکل پر بھی ایمان۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان پر آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان لانے کے نہیں ہیں۔
اس آیت میں دیکھیں انا بے شک استعمال ہوتا ہے بے شک کے لیے، الذین گزر چکا، کفروا کفر کیا۔ کفر کا معنی ہوتا ہے لفظی معنی چھپا دینا، جیسے کسان بیج کو مٹی میں چھپا دیتا ہے نا تو وہ نظر نہیں آتا، گویا وہ اس کو کھو دیتا ہے، اس کے اندر گم کر دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کہ مٹی میں بیج کو چھپا دینے والا، جو حق کو چھپاتا ہے اور حق وہ سمجھو حق کا انکار کر رہا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ انکار کرنا کفران بھی کہتے ہیں، کفران نعمت۔ کافور ہو گئی، کہتے ہیں کہ میری تک میں نے دعا لی تو بیماری ساری کافور ہو گئی، وہ اسی کفرا سے ہے۔ سواء برابر، سوا مساوی ریاضی میں استعمال ہوتا ہے، مساوات استعمال ہوتا ہے لفظ، یہ سواء سے ہی ماخوذ ہیں، برابر ہے۔ علیہم ان پر، انذرتہم، انذرا ینذر انذار، نون زال را، نذرا کا معنی ہوتا ہے خبردار کرنا، ڈرانا۔ ڈرانا یہ نہیں کہ خوف زدہ کرنا ہے، جیسے ڈاکو چور ڈراتے ہیں اور لوٹ کے لے جاتے ہیں کہ میں نکالو جو کچھ ہے نہیں تو جان سے مار دوں گا، نہیں، یہ ڈرانا نہیں، بلکہ یہ آپ ڈرائیں کہ بھائی اس راستے پر نہ جاؤ، آگے ڈاکو ہے، کہیں لوٹ نہ جاؤ، بھائی یہ راستہ بڑا مشکل ہے، یہ آسان ہے اور سیدھا ہے، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، وقت لگ جائے گا، کرایہ زیادہ لگے گا، بھٹک جاؤ گے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کا ڈرانا جو ہے وہ انذار کہلاتا ہے اور یہ عبادت ہے۔ انذرتہم، تو نے انہیں ڈرایا، ام لم تنذرہم، یا تو نے انہیں نہیں ڈرایا، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ختم کر دیا ان کے دلوں پر۔ ختم، جب چیز کو آپ خط لکھتے ہیں، کوئی خط لکھتے ہیں، لکھ کر ایک ختم کرتے ہیں خط کو اور اس کو محفوظ کرتے ہیں، پھر لفافے میں ڈالتے ہیں، اس پر مور لگاتے ہیں کہ آپ اس کو کوئی کھولے نہیں۔ پرانے زمانے میں موم پگھلا کے ڈالتے، اس پر مور لگاتے کہ آپ اگر موم ٹوٹا ہوا ہے تو سمجھو کہ کسی نے کھولا ہے، تو وہ اس کو ختم کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے انسانوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، مور لگا دی ہے، جو کہ ہدایت کو ماننا نہیں چاہتے، چٹے انکاری ہیں۔ علی قلوبہم، ان کے دل بھی بند ہو گئے ہیں، سیل ہو گئے ہیں، وعلی سمعہم، کان بھی ان کے سیل ہیں، حق نہیں سننا چاہتے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی ابصار پر بھی، آنکھوں پر بھی ایک ڈھکنا ہے، پردہ آ گیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ابصار بصارت کے لیے بولا، سمعہم سمع، سماعت، مسموع، سامع، سامعین بولتے ہیں لفظ، اور بصر سے بصارت، بصیر، صاحب بصیرت، مبصرین، تبصرہ، یہ اردو کے اندر ابتدا استعمال ہونے والے۔ بصیرت دراصل یہ نظر کا دیکھنے، دل کی نگاہ کو بصیرت کہتے ہیں، زیادہ کہتے ہیں بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، تو اس کو بھی بصر کہتے ہیں، لیکن بصر جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے نظر، ایک ہوتا ہے بصر، یہ تھوڑا سا باریک فرق ہے، اگرچہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ غشاوہ، غشی طاری ہو جاتی ہے، جیسے کہ اس پہ غشی طاری ہوگی، یعنی عقل پہ پردہ پڑ گیا، اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کہ کہاں بیٹھنا ہے، کہاں نہیں بیٹھنا ہے۔ جب غشی طاری ہو جائے تو کوئی ہوش رہتا ہے؟ اسی طرح ان تمام سمع، بصر، دل، دماغ، یہ سارے موف ہو چکے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، جتنا مرضی قرآن پڑھ کے سناتے جائیں اور اعلیٰ کردار دکھاتے جائیں، صداقت و امانت کی مثالیں قائم کرتے چلے جائیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، یہ انکاری ہیں، ان کو پھر بہت بڑا عذاب عظیم، عظیم عظمت والا عظیم وہ دیا جائے گا، یہ بہت زیادہ۔ تو یہ آج کا رکوع ہوا، اس کا پیغام یہ ہے، خلاصہ تو یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھاؤ سورہ فاتحہ میں، تو رب نے کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، ھدی للمتقین، اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کو تقویٰ کی روش اختیار کرنا پڑے گی۔ تقویٰ کیا ہے؟ کہ بن دیکھے جن چیزوں کو ماننا چاہیے، اللہ، رسول، آخرت، فرشتے، قبر، برزخ، حشر کا میدان، جنت، دوزخ، یہ ساری جو حقیقتیں ہیں، ان کو آپ کے حواس خمسہ نے گرفت میں نہیں بھی کیا، تب بھی آپ کو ماننا ہوگا، تب آپ کو اس کا
فائدہ ہوگا۔ اور پھر آپ جب یہ نظریہ اور سوچ رکھیں گے تو آپ کے اندر یہ تبدیلیاں آئیں گی کہ آپ کا کردار ٹھیک ہوگا۔ اب جب بھی اللہ کی طرف بلایا جائے گا آپ دوڑے دوڑے مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے۔ رب کہے گا خرچ کرو تو آپ اپنی جیبیں خالی کریں گے، خرچ کریں گے، خون پسینے کی کمائی رائے حق میں لگا دیں گے۔ اور پھر سابقہ آسمانی کتابوں کا بھی احترام اور اکرام کریں گے، سارے نبیوں کا احترام کریں گے، ساری کتابوں کی عزت اور اکرام کریں گے۔ گویا اسلام تو امن پسندی کا دین ہے، تو اگر آپ اسلام کے سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا کردار یہ بہتر کرنا ہوگا۔ آپ بتائیے خود کہ اتنی وسعت، اتنی کشادگی، اتنی وسعت نظری کسی اور دین کے ماننے والے میں ہے؟ یہاں تو لوگ قرآن جلا رہے ہیں، مسجدیں جلا رہے ہیں، مومنوں کو قتل کر رہے ہیں، لیکن یہ مومن ہے کہ جو ہر انسان کی جان کو اتنا ہی احترام دیتا ہے جتنا ایک مومن کی جان کو احترام ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ چیزیں کسی کے اندر آ جاتی ہیں تو وہ کامیاب ہیں، اور جو ایک کتاب کا انکار کر دیتا ہے اس کی پھر زندگی کیا ہوتی ہے؟ کان بند، آنکھیں بند، دل دماغ بند، کسی کی بات نہیں سننی، پابندیاں لگا دیجیے، کتاب نہیں پڑھ سکتے، یہ چھاپ نہیں سکتے، یہ ان کے سپیکر بند کر دو، ان کے چینل بند کر دو، ان کے کھاتے بند کر دو، ان کے یہ بند کر دو۔ وہ ساری بندشیں لاتے ہیں، آزادی کو تج دیتے ہیں، تلف کر دیتے ہیں۔ ایک فرد کی جو آزادی ہے جائز حدوں میں اس کو پابند کر دیتے ہیں۔ تو ایسے جو مہر بند لوگ ہیں ان کو سیدھا راستہ نظر نہیں آتا، یہ ناکام ترین لوگ ہیں، دنیا میں بھی ان کو رسوائی ملتی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ان کو ملے گا۔ تو یہ تھا خلاصہ اس رکوع کا۔ اب اس کا پیغام آپ خود نوٹ کر لیں کہ پیغام کیا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ بندے کے پتر بن جاؤ، اس کتاب کے مطابق چلو، اس کتاب کو آگے رکھو، خود پیچھے چلو۔ کتاب پیچھے اور خود آگے تو یہ کتاب آپ کو جہنم میں دھکا دے دے گی، اور کتاب آگے ہوگی ہم پیچھے ہوں گے، یہ کتاب ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بیان کو شیئر کیجئے، عام کیجئے، اس سے بہتر بیان کر سکتے ہیں ریکارڈ کیجئے، نشر کیجئے، کیونکہ یہ سمع بصر فؤاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔